آج کا ٹاپک ہے آئیڈیلزم فلاسفی. اس کے بارے میں بات کریں گے. بٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلاسفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو فاؤنڈیشن کیا ہے، بنیاد کیا ہے تعلیم کی، پھر گولز کیا ہیں، میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہے، میتھڈ آف لرننگ کیا ہے، ٹیچر کا رول کیا ہونا چاہیے، لرنر کا کیا ہونا چاہیے، پڑھانا کیسے ہے، کریکولم کیسا ہوگا. یہ سارے کا سارا ہم دیکھتے ہیں فلاسفی کے انڈر. اور جو آئیڈیلزم فلاسفی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں اس میں سے اولڈسٹ فلاسفی ہے، سب سے پرانی، یعنی سب سے پہلے جو فلاسفی تھی ان میں شمار ہوتا ہے، اور یہ آئیڈیلزم ہے. اچھا، اس میں آئیڈیاز پہ بہت زیادہ فوکس ہے، یعنی ورلڈ آف آئیڈیاز کہہ لیں کہ آئیڈیاز کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، پھر اسپریچول ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے. آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ کیا ہے، مورل ڈیولپمنٹ کیا ہے، اسپریچول گروتھ آپ کی کیا ہے، آپ کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز کیا ہیں، آئیڈیاز کیا ہیں، آپ سوچتے کیا ہیں، ٹروتھ کیا ہے، سچائی کیا ہے، موریلٹی کیا ہے، اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو اس میں جو میجر فلاسفرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اس میں پلیٹو کا نام آتا ہے سر فہرست، پھر سوکریٹیز ہیں، کانٹ کا نام بھی ہے، ہیگل کا نام بھی ہے. اچھا، اس میں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آئیڈیلزم فلاسفی ہے یہ انفلوئنسڈ ہے مورل ایجوکیشن، کہ کوئی بھی شخص جس کو آپ پڑھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں تو اس کو مورل ایجوکیشن کو دینی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، اس کی کریکٹر بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ویلیو بیسڈ ٹیچنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں ٹیکنالوجی بہت ہے، جس میں گیجٹس بہت ہیں، جس میں ہم کنیکٹڈ ہیں مختلف ڈیوائسز کے ساتھ، تو وہاں پہ آج کل ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مورل ایجوکیشن دیں، ہم اپنے بچوں کو کریکٹر بلڈنگ سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو جو ٹیچنگ کریں اس میں ویلیو بیسڈ ٹیچنگ ہونی چاہیے. تو اس لیے آئیڈیلزم فلاسفی چاہے بہت پرانی ہے بٹ اس کا جو کنسیپٹ ہے آج کل بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو بیسک پرنسپلز ہیں آئیڈیلزم کے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو ریئلٹی ہے، ریئلٹی اسپریچول ہے یا مینٹل ہے، اور یہ میٹیریل نہیں ہے. اس کے بعد ٹروتھ کو ایبسولوٹ اور ایٹرنل سمجھا جاتا ہے، یعنی سچ ہمیشہ سچ ہے، شروع میں بھی سچ تھا، اب بھی سچ ہے، اور آگے بھی سچ سچ ہی رہے گا، ٹروتھ ہی رہے گا، یہ چینج نہیں ہوتا ٹائم کے ساتھ. ایجوکیشن کا فوکس جو ہے اس فلاسفی کے مطابق کسی بھی فرد کی سیلف ریئلائزیشن جو ہے اس کی طرف ہونا چاہیے، اور ڈیولپمنٹ آف انر کوالٹیز پہ ہونا چاہیے، کہ کسی بھی فرد کی جو اندر کی کوالٹیز ہیں، خوبیاں ہیں، وہ تلاش کی جائیں. ویلیوز جیسے ٹروتھ ہے، سچائی ہے، یا بیوٹی ہے، گڈنس ہے، یہ گول آف ایجوکیشن ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے تعلیم کا. ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فوکس ہونا چاہیے کہ کسی بھی حوالے سے جب وہ پڑھا رہا ہے تو انٹلیکچول گروتھ کتنی بہتر کی جا سکتی ہے، کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. جہاں تک ایم آف ایجوکیشن ہے آئیڈیلزم فلاسفی میں، تو یہ بتاتی ہے کہ تعلیم کا مقصد کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر ڈیولپمنٹ، مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنا، موریلٹی کو انہانس کرنا، یہ ہونا چاہیے. اور پھر سیلف ریئلائزیشن، انسان کو ریئلائز ہو کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی ٹرو پوٹینشیل کیا ہے، صلاحیتیں کیا ہیں. اور پھر پروموشن آف یونیورسل ویلیوز، جیسے سچائی ہے، جیسے ایمانداری ہے، آنیسٹی ہے، ٹروتھ ہے، جیسے ریسپیکٹ ہے، جیسے جسٹس، انصاف ہے، یہ چیزیں پھیلائی جائیں جو یونیورسل ویلیوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ آف مائنڈ کے اوپر فوکس آنا چاہیے، اور انٹلیکٹ کو بڑھانے کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی فرد کی کریٹیکل تھنکنگ ایبیلٹیز کو بہتر بنا سکیں، ریزننگ ایبیلٹیز کو بہتر بنا سکیں. اور پھر لرنر کو پریپیئر کرنا کہ وہ زندگی گزارے تو بڑی میننگ فل زندگی گزارے، ورچوس زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے. اور پھر
جو یونیورسل ویلیوز ہیں اس کے اندر رہ کے زندگی گزارے، اس کے ساتھ چل کے زندگی گزارے. جیسے آنیسٹی ہے، زندگی میں ایمانداری ہونی چاہیے، زندگی میں سچائی ہونی چاہیے، زندگی میں انصاف ہونا چاہیے، زندگی میں ریسپیکٹ ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کریکولم ریکمینڈ کیا جاتا ہے، آئیڈیلسٹ جو فلاسفرز ہیں، یہ آئیڈیلزم فلاسفی کے ماننے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے سبجیکٹ پڑھائے جائیں جس سے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہو اور جس سے کریکٹر بلڈنگ ہو. اور اس میں فلاسفی کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ پڑھایا جائے، ادب کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ لٹریچر کو پڑھایا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ ایتھکس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اخلاقیات کو پڑھایا جائے، مذہب کی تعلیم دی جائے، اور آرٹس اور ہیومینٹیز کو بھی پڑھایا جائے، جس میں پوئٹری ہے، جس میں فائن آرٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی پڑھائی جائیں. اس سے بھی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ذہنی ارتقاء جسے کہا جاتا ہے. اور پھر ایسے مضامین پڑھائے جائیں جس سے زندگی کا مقصد جو ہے وہ واضح ہو کسی بھی فرد کو. اور نالج جب آپ دے رہے ہیں تو جب نالج کو پروموٹ کرنا ہے تو اس میں نالج میں شامل ہونا چاہیے مورل نالج، کلچرل نالج، سپریچول گروتھ کے حوالے سے نالج. اس کی جو ہے وہ پروموشن ہونی چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے. میتھڈ آف ٹیچنگ کی بات کریں تو آئیڈیلزم فلاسفی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ سوکریٹک میتھڈ ہونا چاہیے، کویشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے، یہ میتھڈ آپ اپلائی کریں. اسی کے ساتھ لیکچر میتھڈ ہے، ڈسکشن کی جائے، اس کو اپلائی کیا جائے تاکہ ریزننگ جو ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، اس کو ڈیولپ کیا جا سکے. پھر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کو پڑھایا جائے، رول ماڈل کو پڑھایا جائے، مورل ہیروز کو پڑھایا جائے، مورل اور ریلیجیس انسٹرکشن جو ہے وہ دی جائیں تاکہ آپ کریکٹر بلڈنگ کر سکیں. سیلف ریفلیکشن کے طور پہ جو پڑھنے والے ہیں وہ ریفلیکٹ کر سکیں. اور پھر تھنکنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کروائی جائیں جس سے انر ویلیوز اور اسٹرینتھ اور پوٹینشیل یہ چیزیں سامنے آ سکیں. جہاں تک رول آف ٹیچر کی بات ہے آئیڈیلزم فلاسفی میں، تو ٹیچر کا رول ایز اے رول ماڈل ہونا چاہیے، ایز اے گائیڈ ہونا چاہیے، ایز اے سپریچول گائیڈ ہونا چاہیے. یہ فلاسفی کہتی ہے، صرف انسٹرکٹر نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر کو سپریچولی، مورلی، ایتھیکلی ساری چیزیں بتانی چاہیے جو ضرورت ہیں اس فلسفے کے مطابق. اور ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ انسپائر ہوں اس کو دیکھ کے، اور اس کی اپنی زندگی میں یونیورسل ویلیوز ہونی چاہیے، ٹروتھ ہونا چاہیے، سچائی ہے، ریسپیکٹ ہے، انصاف ہے، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. ڈسپلن اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ خود بھی وقت کا پابند ہو، وہ خود بھی کام ٹائم پہ کمپلیٹ کرنے والا ہو. رول آف لرنر کی بات جہاں پہ ہے تو رول آف لرنر جو ہے سیکھنے والا، اس کو سچائی کی تلاش میں، یہ فلسفہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہنا چاہیے. ہی اور شی شوڈ بی سیکر آف ٹروتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو، اس کے اوپر کام کرے، ڈسپلن کے اوپر کام کرے اور انر گروتھ کے اوپر کام کرے. یہ فلسفہ یہ کہتے ہیں. اور لرنر کو اچھی کوالٹیز، گڈ کوالٹیز جو ہے وہ امیٹیٹ کرنی چاہیے اپنے ٹیچر سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ہیروز سے، رول ماڈل سے، ہسٹری سے. وہ جہاں جہاں اچھی چیز ہے یا اچھائی ہے اس کو اپنے اندر لے کے آئے. اور ایجوکیشن لائف لانگ پروسیس ہے اور اس میں سیلف امپرومنٹ کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک اس کے میرٹس کی بات ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیلزم فلاسفی جو ہے مارل بلڈنگ اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، اور جو یونیورسل ٹروتھس ہیں اس کی پروموشن کرتی ہے، جیسے گڈنس ہے، بیوٹی ہے، اور اسی طریقے سے جسٹس ہے. اور پھر انر گروتھ اور جو پوٹینشیل ہے کسی بھی فرد کی اس کے اوپر کام کرتی ہے. پھر کلچر کو پریزرو کرتی ہے، ہمارا کلچر کیا ہے، پھر سپریچولیٹی کیا ہے، سپریچول ویلیوز کیا ہیں، اس کی پروموشن کے حوالے سے کام کرتی ہے. تو اوورآل اگر ہم کہیں تو آئیڈیلزم فلاسفی جو ہے وہ صرف جاب اور سکل پہ کام نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان، گڈ ہیومن بینگ بنانے کے حوالے سے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے، جس میں مارل ویلیوز آ جاتی ہیں اور ساتھ پریکٹیکل سکلز بھی ضروری ہیں، تو اس کے اوپر فوکس کرتی ہے. تو یہ تھی آئیڈیلزم فلاسفی، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ رول آف ٹیچر ہے، رول آف لرنر ہے، کریکولم ہے، اور کس طریقے سے اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں اور یہ
اس کا فلسفہ جو ہے، یہ جو آئیڈیلزم فلاسفی ہے، اس کا مین تھیم کیا ہے. تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.